قرآن فہمی قرآن فہمی کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورہ نمبر 38 آیت 29۔ یعنی یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کی اس آیت میں عقل والے سے مراد ڈگری والے یعنی ڈگری ہولڈرز نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو صرف وہی لوگ سمجھیں گے جو معروف معنوں میں اسکالر ہوں یا جنہوں نے تعلیمی اداروں سے ڈگری حاصل کی ہو۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن کو اس کے گہرے مفہوم کے اعتبار سے صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں جو سنجیدہ ہوں، جو قرآن کی آیتوں پر غور کریں اور جو اپنی خداداد عقل کو استعمال کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی لوگ ہیں جو قرآن کے گہرے معانی تک پہنچیں گے اور قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ قرآن فطرت کی زبان میں ہے۔ اس حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سورہ نمبر 29 آیت 49۔ یعنی بلکہ یہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم عطا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر سنجیدہ ہو، وہ اپنے عقل فطرت کو زندہ رکھے، وہ تعصب سے پاک ہو کر قرآن کی آیتوں پر غور کرے، اس کے اندر قبولیت یعنی ایکسیپٹنس کا مزاج ہو، تو یقیناً وہ قرآن کی روح تک پہنچ جائے گا۔ وہ قرآنی آیتوں کے گہرے معانی کو دریافت کر لے گا۔ قرآن کی ایک اور آیت میں تقوی کو علم کا ذریعہ البقرہ 282 بتایا گیا ہے۔ یہاں متقی سے مراد وہ انسان ہے جو حقیقی معنوں میں سچائی کا متلاشی یعنی سیکر ہو، جس کے ایمان نے اس کو نفسیاتی پیچیدگیوں سے پاک روح یعنی کمپلیکس فری سول بنا دیا ہو، جس کے لیے سچائی اس کا سب سے بڑا کنسرن بنا ہوا ہو۔ الرسالہ، فروری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 22۔